جو ہمارا ٹن ٹن سنی کہلاتا ہے نا، جو یہاں بیج لگا کر ویڈیو بنانے کے چکر میں اسٹیج پہ چڑھتا ہے اترتا ہے، کبھی عالم کا ہاتھ چوم رہا ہے، کر رہا وہ کر رہا ہے، اور میلاد کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلک کا دفاع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں تو میرے سامنے آئیں اور میں آپ سے مسلک کے بارے میں، دین اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں 10 کویسچن کرتا ہوں، آپ جواب دیں۔ اگر آپ جواب دے لیں کہ وہ بہت ہی بنیادی کویسچن ہوں گے تو میرا دل بہت خوش ہوگا کہ بھئی آپ واقعی ٹنا ٹن سنی ہیں، ورنہ صرف آپ ٹنا ٹن ہیں، سنی نہیں ہیں۔ خالی برتن کو بجائے نا شور بہت نکلتا ہے، اس میں بھرے برتن میں شور نہیں آتا۔ ہمارے بہت سارے ٹنا ٹن سنی جو ہیں صرف خالی برتن ہیں، گرجنے برسنے میں ماہر ہیں، لیکن اپنے بنیادی عقائد کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حتیٰ کہ اگر کوئی پوچھ لے کہ اللہ کا انٹروڈکشن پیش کرو، 2 جملوں میں اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو۔ ایک کرسچن آپ سے کہتا ہے کون ہے تمہارا خدا، بیان کرو۔ ایک ہندو آپ سے پوچھتا ہے کہ کون ہے تمہارا خدا، بیان کرو۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارا مسلمان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں مختصر اور جامع طریقے سے اپنا رب کا تعارف کیسے پیش کروں۔ جس رب کا ساری زندگی کھاتے ہیں اس کا تعارف تک پیش نہیں کر سکتے۔ ایک کرسچن ہم سے پوچھ لے کہ اسلام کیا ہے، آپ بیان کریں ذرا، اسلام کے بارے میں وضاحت کریں تاکہ میں اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ہمارا ایک عام مسلمان جو اپنے آپ کو ٹن ٹن سنی کہنے والا ہے، اسے یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ میں اسلام کو کیسے بیان کروں۔ ایسے ہی عقائد اہل سنت کے بارے میں ایک صاحب نے مجھ پہ کسی چیز پر اعتراض کیا، دیکھیں جب آپ یہ کر رہے ہیں یہ مسلک اہل سنت کے خلاف ہے۔ اب جیسے استاد صاحب نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص کے اوپر ہے۔ ابھی عوام الناس کو ہم نے چابیاں بھر بھر کے علماء کے خلاف کھڑا کر دیا۔ اس میں ہاتھ جوڑ کے معاشی کوئی برا نہ مانے، سب سے بڑا کردار اس میں خود ہمارے علماء کا ہے۔ جب میں ان کے مخالف ہو گیا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا متبع ایک عالم دین کی کس طرح بے عزتی کر رہا ہے، کیسے اس کے زوال عزت کا سامان کر رہا ہے۔ مجھے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں، میں اس کو بدگمان دوسرے عالم سے کر کے اس کے خلاف کھڑا کر کے یہ ان کی لیگ پولنگ بھی کرے گا، انہیں گالیاں بھی بکے گا، سوشل میڈیا پہ سب کرے گا۔ تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ جی آپ نے فلاں بات کہی، یہ مسلک کے خلاف ہے۔ اچھا وہ میں یو کے میں تھا، کافی دیر سے گفتگو چل رہی تھی، میں نے کہا اچھا بیٹا تم یہ بتاؤ بغیر کوئی کتاب دیکھے مسلک کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے جواب دیتا ہے کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں، بعد میں بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے مسلک اعلیٰ حضرت مسلک، آئیے میرے پاس، مجھے بتائیں مسلک کہتے کس کو ہیں؟ میں آپ کو حقیقت دکھاتا ہوں، میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں۔ 7ویں آسمان سے نیچے آئیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ ٹنڈن کہنے سے کوئی ٹنڈن نہیں بن جائے گا، سنی کہنے سے حقیقتاً پکا سنی انسان نہیں بن جائے گا جب تک کہ عقائد اہل سنت پر اس کو دسترس حاصل نہیں ہوگی۔ یہ جو مختلف اسکول آف تھاٹ بنے، کیوں بنے؟ عقائد کے اختلاف کی بنا پر بنے نا۔ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، کیوں بنے ہیں؟ جو اہل تشیع کا عقیدہ رکھتا ہے وہ شیعہ ہے، جو دیوبند کے عقائد رکھتے ہیں وہ دیوبند ہیں، جو وہابی عقائد رکھتے ہیں وہ وہابی ہیں، اور جو اہل سنت کے عقائد رکھتے ہیں وہ سنی ہیں۔ اس کا مطلب ہے بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور میں یہ بھی آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر میں عقیدے کی شرعی تعریف پوچھ لوں تو یہ ٹن ٹن بہت سارے سنی عقیدے کی شرعی تعریف تک نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب چیلنج کر رہے ہیں، بیان ختم ہونے دیں، آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے، کھانا خراب کرنے پہنچوں گا آپ کا۔ پہنچ جا بیٹا، آؤ آؤ ٹن ٹن سنیوں، آؤ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اور سامنے بات کیجئے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ اور اگر آپ بات کرنے کے قابل نہ سمجھیں، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، آپ سوچیں جائیں گے تو مفتی صاحب پکڑ نہ لے، عزت بچانے میں ہی عافیت ہے، پتلی گلی سے نکل جاؤ بھائی۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو پتلی گلی کا راستہ دیکھتا ہے وہ کبھی کامل نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں ہمارا سنی کامل ہو۔ آپ کو عقیدے کے بارے میں تمام تر معرفتیں حاصل ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے عقائد اسلام کے بارے میں کویسچن ہو، آپ اس کی بہترین وضاحت کر سکیں، آپ کو اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ کوئی عقائد اہل سنت کے بارے میں کویسچن کرے، آپ کو اس کا انٹروڈکشن حاصل ہونا چاہیے، آپ نپے تلے الفاظ میں اس کو بیان کریں، اور کم از کم ایک دلیل کے ساتھ۔ اسی طرح معمولات اہل سنت کی اگر دلیل آپ سے طلب کی جائے کہ یہ کیا ہے اور کیوں کرتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا، کرسچن اگر ایک آ کے کہہ دیں مجھے مسلمان کر دو،
تو ہمارا مسلمان اسے مسلمان کرنے کے بارے میں سوچے گا کہ کیسے کروں، تو سیدھے سیدھا راستہ بتائے گا، جاؤ گلی کے کونے پہ مسجد ہے، اس میں کمرے جاؤ گے نا تو ایک سامنے گزرا ہے، ادھر مولانا امجد علی خان صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ و مد ظلہ العالی تشریف فرما ہیں، وہ تمہیں مسلمان کریں گے۔ اگر ایک مرتد مسلمان ہونے آ جائے کہ یار میں نے ارتداد کر لیا، میں نے کلمہ گو تھا لیکن میں کفر کی طرف چلا گیا، مسلمان کرو، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کو مسلمان کرنے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایک کافر اصلی کو مسلمان کیسے کرتے ہیں اور ایک مرتد کو مسلمان کیسے کرتے ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ مرتد کو وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کریں کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، کلمہ بھی پڑھا دیں گے وہ مسلمان نہیں ہوگا، یاد رکھیں، وہ کافر ہی رہے گا، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح معمولات اہل سنت، ابا جان سلام پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کے جمعے کی نماز کے بعد، بچہ پوچھے ابا یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اردو میں کھڑے ہو کر، اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر کے اردو میں، تو ابا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ کنپٹی پر کونی مارتا، بچے نے پوچھا ابا ہم نیاز کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا دادا نانی کو دیکھا تھا نیاز کرتے، وہ بھی ہم بھی کرتے ہیں۔ ابا کرتے کیوں ہیں؟ تو ابا کہے گا کن کے ساتھ بیٹھنے لگائے، عقیدہ تو نہیں بدل لیا کمبخت، کان مڑوڑا، دو چماٹے لگائے، یہ بھرپور دلیل فراہم کی ابا نے، عبارت النص سے استدلال کیا ہے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص، 4 تھپڑوں کے اندر ہر طرح کا استدلال شامل ہے۔ نیاز سامنے کیوں رکھتے ہیں ابا جان؟ تھوڑا سا کھانا آپ سامنے رکھ لیتے ہیں، باقی دیگ میں پڑا ہوا ہے، بیٹا برکت کے لیے، تو باقی نے کیا بگاڑا تھا؟ نہیں بیٹا وہ برکت خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہے، تو ابا اس کو سامنے رکھنے کی ضرورت کیا تھی، ویسے ہی پہنچ جاتی۔ ابے کمبخت بڑے سوال کر رہا ہے، ناک پہ مکہ۔ یہ ہے ہمارا مسلک سکھانے کا طریقہ کار۔ جو گھر کا سرپرست ہے، جو اپنے آپ کو پکا سنی کہنے والا ہے، اس کی بیوی سے کویسچن کر کے دیکھیں، اس کی بیوی کو مسلک کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ کنڈوں کی نیاز پکے گی جی مٹی کے کنڈوں میں، اس کمرے سے باہر نہیں آئے گی، اس میں پوڑیاں بنیں گی، فلا بنیں گی۔ بھائی کیوں کر رہے ہیں یہ آپ؟ نیاز تو جائز ہے لیکن مٹی کے کنڈوں میں ہو، اسی کمرے میں کھائی جائے گی، پوڑیاں بھی بنیں گی اور فلا بنیں گی، کیوں؟ جب بچہ یہ کویسچن کرتا ہے تو ابا جان کے پاس، امی جان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائیں گے، یہ کسی بہت ہی پیٹو قسم کی عورت نے یہ مسلک بنایا۔ بی بی فاطمہ کی نیاز مرد نہیں کھائے گا، کیوں؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے بھائی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سروں کی تاج، جگر گوشہ رسول، شہزادی کونین، ان کے تو قدموں کا پورا زمانہ کھا رہا ہے، ہم کیوں نہیں کھائیں گے بھائی؟ لیکن عورتیں کہتی ہیں خبردار نہیں، عدت ختم ہوگی، بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا۔ ایک نے مجھ سے کویسچن کیا، ہمارے خاندان میں رواج ہے عدت ختم ہوتی ہے تو بھائی سونے کی 6 چوڑیاں بنا کر دے گا، ایک جوڑا بھی لازم ہے۔ عدت ختم ہوگی، نکل کے بھائی کے گھر میں جائیں گی، وہاں سے جوڑے کا ڈاکہ مار کے واپس کلٹی۔ ارے ابھی تو عدت ختم ہوئی ہے، سوگ ختم ہوا ہے، آپ نے فوراً ہی عدت سوگ ختم ہوتی ہے حملہ کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے، اپنی چیزیں بنا رکھی۔ اب یہ کویسچن کریں کچھ ہے تقدیر کا، اگر میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں، نبی کریم نے فرمایا دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، لیکن مسلم اصول ہے کہ تقدیر مبرم کبھی نہیں بدلتی، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دعا کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، 2 قبول کر لی گئیں اور تیسری سے مجھے منع کر دیا گیا، اور تیسری کیا تھی؟ میری امت میں آپس میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ اب آپ تطبیق پیدا کریں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم کے بارے میں بنیادی اصول ہے کہ نبی بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگے، وہ تبدیل ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی روک دیتا ہے۔ تقدیر کی کتنی اقسام ہیں پتہ ہے ہمیں؟ میں نے ایک دفعہ تقدیر کا بیان کیا، ایک شخص نے کہا کہ مفتی صاحب 70 سال کی عمر ہو گئی، سفید داڑھی ہو گئی ہے، آج پہلی مرتبہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا ہے میں نے۔ آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ مانتے نا حنفی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں آپ، ہاتھ باندھ کر اور باقاعدہ حنفی طریقے سے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید مطلق کیا ہے؟ تقلید شرعی کیا ہے؟ تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، جبکہ ہمارا مقولہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق پر ہیں،
پھر بھی آپ پر امام اعظم یا کسی ایک مجتہد کی پیروی کرنا واجب ہے. کیوں؟ یہ آپ کو جواب آنا چاہیے. جب آپ کا بچہ اسکول جائے گا، کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا اور ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا جو تقلید کے منکر ہیں اور وہ آپ کے بچے سے کوشچن کریں گے، بچہ آ کے آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے حنفی بنایا ہے، جواب دیجئے کہ کیوں ہم احناف میں سے ہیں. ابا کہے گا بیٹا مجھے تو پتا نہیں، کام دھندے سے فارغ ہو تو میں بتاؤں کہ حنفی کون ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا کرتا رہے جو کر رہے ہیں بس. ابا کو کچھ نہیں پتا. اسی طریقے سے احکام شرعیہ عملیہ کا معاملہ دیکھ لیں. عقیدے کا تو معاملہ ہی ہے، اب عقائد اس پر آ جائیں. اپنے گھر میں جائیے گا، اپنے گھر کی خواتین سے، والدہ ہوں، بھابھی ہوں، بیٹی ہوں، بہن ہوں، کوشچن کیجیے گا بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیوار پہ بچہ پیشاب کر دے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیشے والی ٹیبل پہ بچہ پیشاب کر دے کیسے پاک ہوگا؟ بیڈ کے اوپر بچہ گدے پہ پیشاب کر دے، گدے کو پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کارپیٹ پہ بچہ پیشاب کر دے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دیں گی، کچھ کی دیں گی جنہوں نے سکھایا ہے. میں یہی شعور بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے سکھایا نہیں ہے، لہذا اگر آپ کے گھر کی بہنیں جواب دے دیں تو فقیر کو آ کے بتائیے گا میں بہن کو تحفہ بھیجوں گا انشاءاللہ. نہیں پتا کچھ، بس یہ